الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ معزز طلبہ کرام، آج سبق نمبر 8 میں انشاءاللہ مثال کے جو اہم قواعد ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ طلبہ اس مثال، اجوف اور ناقص کے قواعد میں بڑے پریشان ہوتے ہیں، سمجھنے میں ان کو بڑی دشواری کا سامنا ہوتا ہے۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کوشش کریں ان مثالوں کو پہلے لکھ لیں اور اس کے بعد آپ نے قاعدہ دیکھنا ہے، اس مثال کو دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ توجہ کے ساتھ آپ سنیں گے تو آپ کو قاعدہ اچھی طرح یاد ہو جائے گا، اور اس کے اجراء کا طریقہ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ قرآن پاک دیکھیں، عربی عبارات دیکھیں، اس میں غور کریں گے تو اگر آپ کو قواعد یاد ہوئے تو آپ کو یاد انشاءاللہ بڑی اچھی طرح آئے گا، اور دوسرے کو اگر آپ سمجھائیں گے تو سمجھانے کی صورت میں انشاءاللہ ذہن میں نقش ہو جائے گا۔ یہ مثال وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے فا کلمہ کی جگہ واو یا آ جائے، جیسے وعدہ یا سارا۔ اگر فا کلمہ کی جگہ واو ہو تو اس کو مثال واوی، اور اگر یا ہو تو مثال یائی کہتے ہیں۔ اس کی جو گردان ہے وہ صحیح کلمہ کی جس طرح گردان ہوتی ہے اسی طرح گردان ہوگی، صرف چند مقامات پر اس میں تبدیلی ہوتی ہے۔ اس کے قواعد میں سے سب سے پہلا قاعدہ وہ یہ ہے کہ جو واو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان یا علامت مضارع مفتوحہ اور فتحہ کے درمیان ایسے کلمہ میں ہو جس کا عین یا لام کلمہ حرف حلقی ہو تو اسے گرا دینا واجب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یعنی علامت مضارع مفتوح اور کسرہ کے درمیان اگر واو آئے، جیسے یوعدو۔ اب یوعدو میں دیکھیے کہ علامت مضارع مفتوح ہے اور عین کلمہ عین یہ ہے مکسور، کسرہ ہے، اور ان دونوں کے درمیان میں واو ہے، تو ایسی صورت میں واو کو گرانا یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ یوزنو سے یزینو۔ اچھا، دوسری بات، اگر علامت مضارع مفتوح اور فتحہ کے درمیان اگر واو ایسے کلمے میں ہو جس کا عین یا لام کلمہ حرف حلقی ہو تو اسے اس واو کو گرانا بھی واجب ہوتا ہے، جیسے یوہبو۔ اب یوہبو میں دیکھیے یا علامت مضارع مفتوح ہے اور ہا یہ ہے حرف حلقی میں سے، ان کے درمیان میں واو آیا ہے تو اب واو کو گرانا یہاں پر واجب ہوگا۔ یوہبو سے یہبو، یودعو سے یدعو، یہاں پر ضاد آیا ہے۔ اچھا، اسی طرح یوسعو سے یسعو۔ یودعو میں دیکھیے عین کلمہ، یودعو میں لام کلمہ یہ حرف حلقی ہے، یوسعو میں یہاں بھی لام کلمہ حرف حلقی ہے، اور یوہبو میں عین کلمہ ہا یہ حرف حلقی ہے، تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں۔ اچھا، قاعدہ نمبر 2 یہ ہے کہ واو ساکن ماقبل مکسور کو یا سے بدلنا واجب ہے۔ واو ساکن ہے اور اس سے پہلے اگر کسرہ ہے تو اس واو کو یا سے بدلنا یہ ضروری ہے، جیسے میوعادن سے میعادن۔ اب میوعا واو ساکن ہے، اس سے پہلے میم پر کسرہ ہے تو اس واو کو یا سے بدلتے ہوئے میعادن پڑھیں گے۔ اس طرح میوہابن سے میہابن۔ اچھا، اس کے لیے شرط یہ ہے، 2 چیزیں اس کے لیے شرط ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ وہ باب افتعال کا فا کلمہ نہ ہو، یعنی جو واو ہے یہ باب افتعال کا فا کلمہ نہ ہو۔ نمبر 2 وہ مدغم نہ ہو، یعنی اس کا کسی دوسرے میں ادغام نہ کیا گیا ہو۔ اچھا، اتصالہ اصل میں اوتصالہ تھا، یہاں پر بھی واو ساکن اور ماقبل مکسور ہے، یعنی واو ساکن ہے اور اس سے پہلے والا حرف یعنی کہ جو حمزہ ہے یہ مکسور ہے، لیکن یہاں پر واو کو یا سے نہیں بدلا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ باب افتعال کا، اس لیے کہ یہ افتعال کا فا کلمہ ہے۔ اسی طرح اجلب وازن، یہاں پر بھی واو ساکن کو یا سے نہیں بدلا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ یہاں پر واو دوسرے واو میں مدغم ہے، اس کا ادغام کیا گیا ہے، اور ہم نے آپ کو شرط یہ بتائی ہے کہ واو ساکن سے پہلے والا حرف پر اگر کسرہ ہے تو واو کو یا سے بدلیں گے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ باب افتعال کا فا کلمہ نہ ہو، اور دوسرے نمبر پر وہ واو مدغم نہ ہو، اس کا آگے ادغام نہ کیا گیا ہو۔ اچھا، ایک اور بات ذہن نشین رکھیے کہ مثال واوی کے وہ مضارع معروف کا صیغہ جس کی ماضی نہیں آتی
اس سے بھی واؤ کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے، جیسے یازارو اور یادعو، اصل میں یہ یوزارو اور یودعو تھے، ان دونوں سیغوں کی ماضی نہیں آتی۔ اچھا، قاعدہ نمبر 3 یہ ہے کہ اگر کلمے کی ابتدا میں 2 متحرک واؤ ہوں تو پہلی واؤ کو حمزہ سے بدلنا یہ واجب ہے، جیسے وویسلن، وویسلن میں آپ دیکھیے 2 واؤ ہیں، دونوں متحرک ہے، پہلی پر ضمہ دوسری پر فتح ہے، تو وویسلن میں دوسری واؤ کو، اب وویسلن یہ واسلن کی تصغیر ہے، تو اگر آپ پہلی واؤ کو حمزہ سے بدلیں گے تو یہ بن جائے گا اویسلن، اور اویسلن بنے گا تو یہاں پر دوسری واؤ کو ساکن، دوسری پہلی واؤ کو حمزہ سے تبدیل کرنا یہ واجب ہوگا، دوسری جو واؤ ہے وہ اسے اپنی حالت پر برقرار رہے گی، وویسلن سے اویسلن۔ اچھا، قاعدہ نمبر 4 یہ ہے کہ وہ یا ساکن غیر مدہ، یا ساکن لیکن غیر مدہ جس کا ماقبل مضموم ہو اسے بھی واؤ سے بدلنا واجب ہے، یعنی یا تو ہے، یا ساکن تو ہے لیکن اس سے پہلے کسرہ نہیں، کیونکہ کسرہ ہوگا تو یہ یا مدہ ہو جائے گا، مطلب یہ کہ یا سے پہلے اگر واؤ ہے تو اسے، اگر دمہ ہے اس کا ماقبل حرف مضموم ہے، اس پر دمہ ہے تو یا کو واؤ سے بدلنا یہ واجب ہوتا ہے، جیسے یوئی قازو سے یو قازو، یا دوسری یا ساکن ہے، اس سے پہلے والے یا پر دمہ ہے تو اس یا کو واؤ سے بدل دیں گے، یوئی قازو سے یو قازو، اور موئی سرن سے مو سرن۔ اچھا، ایک بات ذہن نشین رکھیے کہ متصرن یہ اصل میں موئی تاثرن تھا، یعنی یا ساکن ماقبل مضموم ہے، لیکن یہاں پر واؤ کو یا سے نہیں بدلا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ باب افتعال کا فا کلمہ ہے، یہاں پر یہ جو یا ہے باب افتعال کا فا کلمہ ہے، اسی طرح میزہ میں یا ساکن کو واؤ سے نہیں بدلا جاتا کیونکہ وہ مدغم ہے۔ تو ان 2 شرطوں کو آپ ذہن نشین کیجئے کہ باب افتعال کا ایک تو فا کلمہ نہ ہو، دوسرے نمبر پر وہ جو حرف ہے واؤ یا وہ مدغم نہ ہو، اس کا آگے کسی اور میں ادغام نہ کیا گیا ہو۔ قاعدہ نمبر 5 یہ ہے کہ اگر کلمے کی ابتدا میں 2 واؤ ہوں اور دوسری واؤ ساکن ہو تو پہلی کو حمزہ سے بدلنا یہ جائز ہے، جیسے ووریا سے اوریا، یہاں پر دونوں واؤ ہیں، پہلی متحرک دوسری ساکن ہے، تو اب پہلی واؤ کو حمزہ سے بدلنا یہ جائز ہے، بدل لیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ بدلیں تب بھی اس کی اجازت ہے۔ اچھا، قاعدہ نمبر 6 وہ واؤ جو کلمہ کے شروع میں ہو اور مفتوح نہ ہو، یعنی اس پر فتح نہ ہو، اسے بھی حمزہ سے تبدیل کرنا یہ جائز ہے، جیسے وشاحن سے اشاحن، یہاں پر واؤ مکسور ہے، اس پر کسرہ ہے، تو اس واؤ کو حمزہ سے بدلنا یہ جائز ہے، ضروری نہیں ہے۔ اچھا، اس طرح وکتت سے اکتت، اور اگر مفتوح ہو، اگر واؤ مفتوح ہو تو اب اسے حمزہ سے بدلنا یہ شاذ ہے، یعنی ایسا ہو سکتا، کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے، جیسے واحدہ سے احدہ اور وناتن سے اناتن۔ اس طرح قاعدہ نمبر 7 وہ واؤ یا جو باب افتعال یا تفاعل کے فا کلمے میں آ جائیں تو انہیں تا سے بدل کر ادغام کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ واؤ یا حمزہ سے تبدیل شدہ نہ ہو، یعنی واؤ یا وہ پہلے سے حمزہ سے بدلی ہوئی نہ ہو، جیسے ایو تہابا سے ات تہابا، اب اور پھر ات تہابا میں 2 تا ایک ساتھ چونکہ آ گئی، پہلی ساکن ہے دوسری متحرک، تو مضاعف کے قاعدے کے مطابق پہلی تا کا دوسری میں ادغام کیا جائے گا، تو ات تہابا سے ات تہابا یہ بن جائے گا۔ اب اس میں غور کیجئے کہ یہاں پر ایو تہابا، یہاں پر واؤ ہے، اور واؤ فا کلمہ میں باب افتعال کے فا کلمہ میں آ رہی ہے، تو اب انہیں تا سے بدلنا جائز، تا سے جب بدل دیا تا کا تا میں پھر ادغام کرنا اب یہ واجب ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طرح تواہبا سے تتاہبا، اب یہ ہے باب تفاعل سے تواہبا، اب یہاں پر واؤ ہے تو اس واؤ کو، یہ واؤ جو ہے یہ باب تفاعل کے تا کلمہ کی فا کلمہ کی جگہ ہے، تو اسے بھی تا سے بدلنا یہ جائز ہے، تتاہبا۔ اب تتاہبا ہو گئے تو اب اسے حمزہ سے
اب یہ دو تا اکٹھی آ گئی تو اب اسے تا کو پہلی تا کو ساکن کر کے اس کا دوسری میں ادغام کریں گے. اب چونکہ ساکن سے ابتدا نہیں کی جا سکتی تو اس لیے پھر شروع میں حمزہ مکسور لگا دیں گے, حمزہ وصلی لگاتے ہوئے اتہبا یہ پڑھیں گے. اس طرح توہبا سے تتہبا, اس میں بھی یہی بات ہے, یہ باب تفاعل سے ہے. توہبا یہاں پر باب تفاعل کے فا کلمہ کی جگہ واو ہے تو اس واو کو تا سے بدلیں گے اور تا چونکہ اکٹھی ہوگی تو تا کا پہلی تا کو ساکن کر کے اس کا دوسری میں ادغام کریں گے, اور ساکن سے چونکہ ابتدا نہیں کی جا سکتی تو اس کے بھی شروع میں حمزہ مکسور لگائیں گے تو یہ بن جائے گا اتہبا. اچھا یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جو قاعدہ آپ کو بیان کیا گیا باب افتعال میں تو وجوبی طور پر یہ قاعدہ جاری ہوگا, یعنی واجب ہے باب افتعال میں اس طرح تا سے بدلنا, جبکہ باب تفاعل اور تفاعل میں جوازی طور پر جاری ہوگا, یعنی جائز ہے کرنے, نہ کریں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. اچھا اس کے ساتھ باب تفاعل اور تفاعل میں پہلا حرف ساکن ہو جانے کی وجہ سے ابتدا میں حمزہ وصلیہ کا اضافہ کیا جائے گا, جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اچھا قاعدہ نمبر 8, مثال واوی کا مصدر اگر فعلن کے وزن پر ہو تو اس کے واو کو حذف کر کے عین کلمہ کو کسرہ دیتے ہیں اور واو محذوفہ کے عوض اس کے بدلے میں آخر کے اندر تا کا اضافہ کرتے ہیں, جیسے وعدن سے عیداتن اور وزنن سے زیناتن. اب یہاں پر دیکھیے کہ وعدن یہ فعلن کے وزن پر مثال واوی کا مصدر ہیں تو اس کے واو کو حذف کیا جائے گا, واو کو آپ نے حذف کیا اور عین کلمہ کو کسرہ دیں گے. عین کلمہ عین ہے تو عیدن ہو گیا. اب چونکہ جو آپ نے واو کو حذف کیا تھا اس واو کی جگہ آخر میں آپ نے تا لگانا ہے تو یہ وعدن سے عیداتن اور وزنن سے زیناتن. ہاں اگر مصدر فعلن کے وزن پر ہو, اگر مثال واوی کا مصدر فعلن کے وزن پر ہو تو عین کلمہ کو بعض اوقات فتحہ دیتے ہیں, جیسے وسعن سے ساعتن. اگر فعلن کے وزن پر ہو تو عین کلمہ کو کسرہ دینا ہے, اور اگر فعلن کے وزن پر ہو تو بعض اوقات عین کلمہ کو فتحہ دیا جاتا ہے, وسعن سے ساعتن. اچھا قاعدہ نمبر 9 یہ ہے کہ اولا جو کہتے ہیں درجہ اولا, یہ آپ کی معلومات کے لیے عرض کر رہا ہوں, سنیے. اولا اصل میں یہ وولا تھا, دوسری واو کے ساکن ہونے کے باوجود اولن کی موافقت کی وجہ سے پہلی واو کو حمزہ سے بدلنا یہ واجب ہے, تو پہلی واو کو جب حمزہ سے بدلا تو یہ بن گیا اولا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, مجھے اخلاص کی دولت عطا فرمائے. یہ علم جو آپ سیکھ رہے ہیں اس کو آگے بڑھاتے رہیے تاکہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو.